او بے وقوف انسان، ایک یتیم کا حق کھاتا ہے۔ جب یتیم روتا ہے نا تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش۔ قاری صاحب، یہ بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا، میں نے اس سے بہت پوچھا لیکن کچھ نہیں بتا رہا۔ جی بھائی، میں جانتا ہوں اس بچے کو، اس کا باپ 2 مہینے پہلے تو فوت ہوا ہے۔ یہ چودھری اسماعیل کا بیٹا ہے، بہت اچھا اور نیک انسان تھا اس کا باپ۔ ہاں بیٹا، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میرے چاچو نے مجھے مارا ہے اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ چلو بیٹا، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ استاد جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بیٹا، ہم آپ کو باپ والا پیار تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کے ابو کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارے یار، تم نے صحیح مشورہ دیا، میں نے مار مار کے اسے گھر سے نکال دیا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا اس کا باپ کتنی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، کتنے پیسے چھوڑ کے گیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا اب ساری زندگی تو موج مار موج۔ دوستو، کچھ سنا آپ نے؟ اچھا، تو یہ بات ہے۔ استاد جی، اس شیطان کو تو میں سمجھاتا ہوں۔ او بے وقوف انسان، ایک یتیم کا حق کھاتا ہے۔ جب یتیم روتا ہے نا تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش۔ اور اللہ فرماتا ہے، کس نے یتیم کو رلایا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو یتیم کے آنسو پونجے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے؟ اور لالچی انسان ایک یتیم کا حق کھاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جائیداد مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی۔ اور لالچی انسان، اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور تو کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے لگ کر اس یتیم کو مار رہا ہے۔ یاد رکھنا، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اور نہ ہی قبر میں الماری ہوتی ہے۔ اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ تو رشوت بھی نہیں لیتا۔ کل قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیموں سے محبت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اس کے جتنے سر کے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور تم اس یتیم کا حق کھاتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا تم پیارے آقا کریم کے امتی نہیں ہو؟ روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے آقا کریم کو؟ بیٹا، میں جائیداد کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔